اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل کے معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں السید اسلامک ٹی وی۔ ایک دفعہ حضور پاک اپنے خیمے میں تشریف فرما تھی کہ باہر سے کچھ صحابہ کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی لے کر تشریف لا رہے تھے، اور وہ تھا لیلۃ القدر کی رات کے متعلق۔ تو آپ خیمے سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے اور کافی آوازیں آ رہی تھی۔ آپ کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر کی رات کے متعلق بتا دیا ہے کہ وہ کب ہے، لیکن تم لوگوں کے اس لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے، اس نحوست کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے اور اس رات کو چھپا دیا ہے، اور اب تم لوگ تاک رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرو، اور وہ تاک راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی ہیں۔ علماء اور تمام مکتب علماء کے مطابق 27ویں رات پر سب کا اجماع ہے، سب کے نزدیک کہ 27ویں رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے۔ شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ لیلۃ القدر کی رات حضور پاک کے دل سے اٹھا لی، کہ اگر وہ بتا دیتے تو مسلمان آج کل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اسی رات کو کچھ مسلمان ہی عبادت کر لیتے۔ اس سے یہ ہے کہ تقریباً 5 دن تو یہ مسلمان، پھر بھی کچھ مسلمان ان تاک راتوں میں عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان حجر اسود کے سامنے ساری رات کھڑا ہو کر نفل ادا کرتا رہے تو لیکن لیلۃ القدر کی رات اس سے بہت زیادہ افضل ہے۔ حرم شریف میں ایک نیکی کی ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور فرض جو ہے رمضان میں 70 گنا بڑھ جاتے ہیں، اور نفل اور سنتے وہ فرض کے برابر ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے، اگر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے تو جو اتنے زیادہ نیکیاں ہوتی ہیں، آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر ساری رات عبادت کی جائے تو کتنے لاکھ نیکیاں بن جائیں گی۔ یہ ہے عام دنوں کی بات۔ اگر رمضان شریف میں تاک راتوں میں اگر یہ عبادت کی جائے تو یہ کتنے کروڑ نیکیاں بن جاتی ہیں، اور اگر مہینوں میں لگائیں تو کتنے لاکھ مہینے بن جاتے ہیں، اور سالوں میں لگائیں تو تقریباً 84 سال یہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت رکھی ہے اس ایک رات لیلۃ القدر کی رات میں۔ اگر پھر بھی مسلمان اس میں غفلت برتیں تو یہ پھر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بہت خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ قدر میں فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ لیلۃ القدر بہت خیر سلامتی والی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملائکہ اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور فرشتے فجر کی اذان تک رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قدر لفظ اس سورہ میں 3 دفعہ فرمایا ہے، اور قدر کے عربی زبان میں 3 مطلب ہیں۔ ایک مطلب ہے قیمت، یعنی کہ قیمت ایک
رات کی قیمت 1000 سال کی عبادت کے سے افضل ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا، یعنی کہ اتنی مقدار میں لاتعداد مقدار میں فرشتے اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے وقت قدر کہ یہ فرشتے فجر کی اذان تک رہتے ہیں۔ نفلی عبادت ہے، یہ اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ مسجد جانے کی بجائے اپنے اپنے گھروں میں نفلی عبادت کریں۔ حضور پاک بھی اس کو نفلی عبادت کو اپنے گھر میں ہی ادا کیا کرتے تھے، سنتے، اور نفلوں کو اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے، صرف فرض کو مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن صرف اشراق کے نفل وہ حضور پاک صرف مسجد میں ادا کرتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو نصیحت کرنی ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ صرف اشراق کے نفل وہ مسجد میں ادا کرتے تھے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، ساری رات عبادت کریں، تاکہ ہمیں لاکھوں کروڑوں ثواب مل سکے اور نیکی ہم سمیٹ سکیں۔ ہمیں چاہیے اس رات کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، سورہ یاسین وغیرہ پڑھیں، سورہ وغیرہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، نوافل ادا کریں، اور اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں جائز دعائیں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پاکستان ملک، پیارے پاکستان ملک میں شریعت نافذ کرے، اور یہ وبا جو کرونا کی صورت میں یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے، اور جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ الخیر۔